الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نجم کی جو آیات تلاوت کی ہیں اور ایک سلسلہ جاری ہے جن میں معراج شریف آپ کی کو بیان کیا گیا ہے کہ پہلے لفظوں کی تشریح سمجھ آئے گی تو واقعہ معراج شریف اپنی فل نورانی آب و تاب کے ساتھ آپ کے ذہن و دل میں اتر کے آپ کو مزہ دے گا۔ تو جو آیات تلاوت کی ہیں ان کا مطلب یہ ہے وما ينطق عن الهوى، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ جو آیت ہے وما ينطق عن الهوى، یہ پہلی آیت کی مزید جو ہے تائید کرتی ہے جو یوں ہے سورہ نجم سے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، کہ قسم ہے مجھے اس تابندہ ستارے کی جو اترا، آپ کا ساتھی نہ راہ حق سے بھٹکے اور نہ گمراہ ہوئے۔ یہاں پہ اس کا جواب ہے اس قسم کا بھی کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات بھی نہیں کرتے۔ یعنی یہ پہلی آیت مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى جو کل کی تھی اس کی یہ آگے تائید کر رہی ہے۔ یعنی اے کفار مکہ، تم تو کہتے ہو یہ قرآن کریم گھڑ کر لاتے ہیں اور یہ راہ راست پہ بھٹک گئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور اپنے آباء و اجداد کے عقائد کو چھوڑ دیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تم بھٹکے ہوئے ہو۔ میرے مصطفیٰ تو کوئی غلط قدم نہیں اٹھا سکتے، کسی باطل عقیدہ کو اپنانا تو دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ ان کا تو یہ عالم ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس سے بھی اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، ان کی زبان پر کوئی ایسی بات آتی نہیں ہے جس کا محرک ان کی ذاتی خواہشات ہوں۔ اگلی پھر آیت جو ہے ان ہوا الا وحی یوحی، یہ تو وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو ہوا کا جو مرجع ہے وہ قرآن کریم ہے۔ یہ آیت ایک سوال کا جواب ہے کہ جب وہ اپنی خواہش سے بولتے تک نہیں ہیں تو پھر جو کلام حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی وحی نازل ہوتی ہے سیم اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پڑھ کر سنا دیتے ہیں۔ اس میں سر منہ رد و بدل ناممکن ہے۔ عزیزان گرامی قدر، بعض علماء کی رائے ہے کہ ہوا کا مرجع صرف قرآن کریم نہیں بلکہ قرآن کریم اور جو بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی ہے وہ سب وہی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جب معانی اور کلمات سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوں یعنی منزل من اللہ ہوں، اسے وحی جلی کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم کی شکل میں وحی جلی ہے، ہو بہو اسی طرح جو آپ کی طرف وحی کی گئی آپ نے لکھوا دیا، وہ ہمارے پاس آج بھی 1400 صدیاں ہو گئی ہیں موجود ہے، جس میں ایک زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اور جب معانی کا نزول من جانب اللہ ہے اور ان کا یعنی اگر یہ تو ہے نا قرآن کریم جسے وحی جلی کہتے ہیں، اب اگر معانی کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، من جانب الہی ہو، لیکن الفاظ کو جامع، اس کا لباس، اس کا مفہوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
خود پہنایا ہو تو اسے وحی خفی یا وحی غیر مطلوع کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کو وحی مطلوع بھی کہا جاتا ہے، جیسے احادیث مبارکہ ہیں، احادیث طیبہ ہیں، یہ وحی خفی ہے یا وحی غیر مطلوع سے کہا جاتا ہے۔ بعض علماء خیر نے ان آیات کے پیش نظر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتہاد کا انکار بھی کیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات اپنے اجتہاد سے نہیں کہتے، بلکہ جو ارشاد ہوتا ہے وہ وحی الہی کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ لیکن جمہور فقہا نے حضور کے اجتہاد کو تسلیم کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ تصریح بھی فرما دی ہے، یہ بات بہت اچھی لگتی ہے، یہ جو اجتہاد بھی ہے ہم اس کو بھی مانتے ہیں، اور اس اجتہاد میں اللہ کا اذن ہوا کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی اجازت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ خود ہی اس اجتہاد کی پاسبانی بھی کرتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو بات بذریعہ اجتہاد فرماتے ہیں وہ بھی عین منشأ خداوندی ہوا کرتی ہے۔ سید علامہ آلوسی، سید محمود علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان اللہ اذا صوغ لہ علیہ الصلاۃ والسلام الاجتہاد کان اجتہاد وما یسند الیہ وحیا لا نطقا عن الہویٰ، یعنی فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی، تو وہ اجتہاد جو ہوا اس میں اجتہاد جو بھی ہے اس کی سند یہی ہے کہ وہ وحی ہے، اور اس میں حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کوئی ذاتی خواہش بھی شامل نہیں ہے، یعنی وہ بھی وحی ہی کی طرح ہے۔ کتب احادیث میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، وہ منقول ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ دستور تھا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زبان پاک سے، زبان اقدس سے جو بھی کچھ میں سنتا میں وہ لکھ لیا کرتا تھا، وہ لکھ لیا کرتا تھا۔ تو قریش کے بعض احباب نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور کہنے لگے تم تو حضور کا ہر قول لکھ لیا کرتے ہو، حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انسان ہیں، کبھی غصہ کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، کوئی بات فرما دیتے ہیں، تم سارا کچھ لکھ دیتے ہو۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ اس کا تذکرہ ہوا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں، اور فرمایا کہ میں نے سلسلہ کتابت بند کر دیا، اور وجہ یہی بیان کی کہ مجھے قریش کے احباب نے یہ بات کہی ہے۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، سینکڑوں درود و سلام آپ پر، فرمایا اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منی الا الحق، اے عبداللہ تم میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میری زبان سے کبھی کوئی بات حق کے سوا نہیں نکلی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کروڑوں درود و سلام ہو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی زبان پاک سے کبھی حق کے سوا کچھ نہ نکلا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔